الحمد للہ نحمدہ نستعینہ نستغفرہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ونسأل الله ان يجعلنا ممن يطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ونسأل الله أن يجعلنا ممن يطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد. عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ اس مجلس میں نکاح پڑھا گیا اور نکاح کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کے مختلف مقامات سے 4 آیتوں کی تلاوت فرماتے تھے جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی. ان آیتوں کی تلاوت کرنے کی وجہ سے آدم کا ایک بیٹا حوا کی ایک بیٹی کے لیے جائز ہو گیا اور یہ رشتہ پاکیزہ، پوتر اور حلال ہو گیا. ایسا ان 4 آیتوں میں کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ہو سکا؟ اگر آپ نے غور سے سنا ہو تو ان 4 آیتوں میں 5 مرتبہ تقوی کی بات آئی ہے اور قرآن حکیم کی تقوی کی سب سے گاڑی آیت یہاں پڑھی گئی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی کا حق ہے. یعنی کہ آدم کا ایک بیٹا حوا کی ایک بیٹی کے ساتھ جب رشتہ ازواج میں بن رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ یہ شادی، یہ بیاہ، یہ نکاح، یہ کوئی انٹرٹینمنٹ، انجوائمنٹ یا کھیل کود کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے، ایک نئے خاندان کی داغ بیل پڑ رہی ہے. لہٰذا یہ شروعات اللہ کا تقوی اختیار کر کے کی جانی چاہیے، یعنی کہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے کی جانی چاہیے. ایسے موقع پہ مختصر کچھ حق ہیں جو دولہا کے دلہن پر اور دلہن کے دولہا پر عائد ہوتے ہیں. دولہا کا سب سے پہلا، سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وہ مہر کو ادا کرے. مہر معاف نہیں ہوتا ہے. مہر دلہن کی خوش آمدید کہنے کا ذریعہ ہے، یہ اس کا حق ہے، اسے دیا جانا چاہیے. وہ چاہے خود استعمال کرے، چاہے گھر والوں کو دے، چاہے شوہر کے کاروبار میں شیئر ڈال کر اس سے کمائے، یہ اس کا حق ہے. لہذا الحمدللہ اس مجلس میں مہر نقد دیا گیا ہے. جن حضرات نے بھی اب تک مہر ادا نہیں کیے ہیں وہ مہر ادا کرنے کی فکر کریں، کیونکہ مہر معاف نہیں ہوتا ہے. دوسرا جو دولہا کا حق ہے وہ ہے ولیمہ ضرور کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور کرنے کا حکم دیا ہے. تیسرا جو دولہا کا حق ہے وہ ہے دلہن کے کھانے پینے کے لیے، اس کے علاج معالجے کے لیے حلال غذا سے اس کا انتظام کرے، اور لڑکی کی پرائیویسی کے لیے کم سے کم ایک روم، ایک کمرہ، ایک مکان اس کا ضرور ہونا چاہیے. ایسے موقع پہ مختصر کچھ حق ہیں جو دلہن کے دولہا پر عائد ہوتے ہیں. دلہن کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے اچھا کسی کو نہیں سمجھے، اپنے شوہر سے محبوب کسی کو نہیں جانے. اس کی غیر موجودگی میں اس کے بستر کی، اس کے پیسوں کی، ہر چیز کی امانت کرے، اس کی حفاظت کرے، جان پہ کھل جائے. اور دولہا کے ماں باپ کو بھی اپنے ماں باپ کی طرح سمجھے. ایک چھوٹی سی بات اور سمجھ لیجئے کہ ایک درخت، ایک پیڑ 18-20 سال کسی زمین پر لگا ہو اور اسے اکھاڑ کر ہم دوسری زمین پر لگاتے ہیں تو جلدی سے نہیں پنپتا، بلکہ وہ وقت لیتا ہے. لہٰذا یہ نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ دلہن کل سے ہی ہمارے گھر کے سارے معاملات سمجھ جائے گی، بلکہ اس کو وہ وقت دیا جانا چاہیے. دعا فرما لیجیے.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ یہ جو نکاح پڑھا گیا ہے تو اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا الہ العالمین اس نکاح کی برکت سے دونوں خاندانوں میں اتفاق، اتحاد، محبت پیدا فرما. یا الہ العالمین اس نکاح کی برکت سے زوجین میں اتفاق، اتحاد، محبت پیدا فرما. یا الہ العالمین اس نکاح کی برکت سے دین کے داعی، حق کے سپاہی، عاشق رسول پیدا فرما. یا الہ العالمین جو بچیاں اچھے رشتوں کے لیے گھروں میں بیٹھی ہیں ان کے مناسب رشتے عطا فرما. جو نوجوان کنوارے گھوم رہے ہیں ان کے لیے بہترین رشتے عطا فرما. ہمیں شادی بیاہ سادگی سے کرنے کی توفیق عطا فرما. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. بارک اللہ فیکم. لوگ کے سلام کر دیجیے. عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا بھائی سید اصغر علی ٹونکی. آپ مجھے یوٹیوب چینل پہ سرچ کر سکتے ہیں سید اصغر علی کے نام سے.